اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور معجزے کے بارے میں، روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو آپ کو دو معجزات دے کر بھیجے تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ ید بیضا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں دوبارہ ڈال دیتے تو وہ واپس اپنی اصل حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو خوب سفید نکلے گا، مطلب روشن نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ یہ ایک دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس معجزے کا نام ید بیضا ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا، اور اس بات کو خزائن العرفان میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ بھی تھا، من و سلویٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کا کھانا اتارا، ایک کا نام من تھا اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کام کیا، کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر یہ من و سلویٰ نہ چھپاتے تو یہ کھانا کبھی نہ خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی بگڑتا تھا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا تھا۔ اور اس واقعے کو تفسیر روح البیان میں تفصیل کے ساتھ وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔